بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بلے کا نشان الیکشن میں شامل اور نون لیگ کا بیانیہ ٹھوس، اپنوں نے پردہ فاش کر دیا، اور الیکشن کمیشن کے باہر ڈرامہ، ہارون رشید کا بڑا انکشاف۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، کل ملاقات ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، چودھری شجاعت صاحب کے گھر آمد ہوئی، پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر معاملات طے پائے، کتنی سیٹیں انہوں نے مانگی اور کتنی مسلم لیگ نون نے حامی بھری کہ ہم دیں گے آپ کو۔ اس پر ناظرین کرام ہارون رشید صاحب جو سینئر بزرگ صحافی ہیں، انہوں نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ انہوں نے کیا 15-20 سال پہلے جب پیر پگاڑا صاحب جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کوشش شروع کی کہ مسلم لیگ تمام جو ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا پھر مسلم لیگ کاف کے متعلق بھی، تو میاں نواز شریف صاحب کو جب مسلم لیگ کاف کے متعلق انہوں نے کہا تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ آگے سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میاں صاحب نے کہا کہ میں تھوکا ہوا تو چاٹ لوں گا لیکن چودھری شجاعت سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب دیکھیں پھر آج کے دن دیکھیں پھر کیا کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب ان کے میاں شریف صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، یہ اس وقت جلا وطن تھے، سعودی عرب میں تھے، میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں گیا تو میں نے سوچا تعزیت بھی کر لوں میاں صاحب کے ساتھ۔ یہ ہارون رشید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی حکومت تھی اس وقت یہاں پہ KPK میں، تو ان سے بات چیت کریں۔ تو میاں صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ میں قاضی حسین احمد سے تو بات چیت کر سکتا ہوں، فضل الرحمان کے ساتھ میں ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتا۔ آج حالات دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ بھی جا رہے ہیں، ترلے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے ناظرین اکرام کہ اقتدار کی ہوس یہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے، یہ پاؤں میں گرا دیتی ہے۔ جس طرح کا اس وقت مسلم لیگ نون کا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ MQM کے در پہ جا رہے ہیں، باپ کے پاس جا رہے ہیں جس کو کہتے تھے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، اب کاف لیگ کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی دوبارہ اتحاد کرنا ہے، انہوں نے ان کے پاؤں بھی پڑنا ہے۔ یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہ انہوں نے میاں صاحب نے تھوک کے چاٹ لی ہے۔ اب ناظرین اکرام بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہماری تو ساڑھی تے گل ہو گئی ہے، اس بیانیے کو اپنوں نے، ان کے جو اپنے خاص ہیں انہوں نے ٹھوس کر دیا ہے، انہوں نے پردہ فاش کر دیا۔ پہلے بات کرتے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب کے متعلق۔ شاہد حقان عباسی صاحب نے باقاعدہ TV انٹرویو میں کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انہوں نے کہا صاف نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا مزید جو TLP ہے وہ بھی ڈنٹ ڈال سکتی ہے، اگر وہ جیتیں گے نہیں لیکن ووٹ ضرور وہ خراب کریں گے۔ تو مقابلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کا۔ تو پھر پوچھا کاشف عباسی صاحب نے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں شامل ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں شامل نہیں ہوگی تو پھر الیکشن پہ تو طرح طرح کے سوالات اٹھیں گے۔ پھر الیکشن کس چیز کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ صاف ظاہر ہے، یہ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن کو میں نہیں مانتا۔
اور اگر زبردستی کسی کو مسلط کیا گیا تو پاکستان کی قوم بھی ان الیکشنوں کو نہیں مانے گی، اور جس کی حکومت جس کو دے دی گئی وہ حکومت بھی 5 سال نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور مقبول ترین جماعت ہے، اور سروے دیکھ لیں آپ، ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ الیکشن میں اگر تحریک انصاف کا نشان بلہ نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کسی نے بھی تسلیم نہیں کرنا کہ یہ پاکستان میں الیکشن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹکٹ آپ نے اپلائی کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹکٹ میں نے نہیں اپلائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ اب نہیں ہوں، نہ ہی میں اپلائی کروں گا، نہ ہی میں ایسے الیکشنوں میں حصہ لینا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ واضح انہوں نے پردہ فاش کر دیا ہے کہ نون لیگ جس طرح کہہ رہی ہے کہ ساڈی تے گل ہو گئی ہے تو میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ان کا بیانیہ کون سا تھا، ووٹ کو عزت دو، اب یہ کس چیز کو عزت دے رہے ہیں؟ ووٹر کو تو عزت دیں، ووٹ کو عزت نہیں دے سکتے، ووٹر کو تو عزت دیں۔ تو انہوں نے یہ بات تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت موجود ہے، یہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف ان کے جو بڑے بزرگ رہنما ہیں جوید ہاشمی صاحب، کل انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس مزدور آتے ہیں، غریب آتے ہیں، کسان آتے ہیں، گدے والے آتے ہیں، تو چارہ کاٹنے والے آتے ہیں، تو میں نے ایک دن بٹھا لیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ ووٹ کس کو دو گے؟ انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ جہاں پہ آپ کہیں گے ہم ووٹ وہاں پہ دے دیں گے، آپ کی مانت ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ سچ سچ بتاؤ، میں آپ کا پیر بھی ہوں، میں آپ کو بد دعا دے دوں گا کہ ووٹ آپ کا دل کس کو کرتا ہے کہ ووٹ اس وقت کس کو دیں؟ تو انہوں نے صاحب کہا جی پیر صاحب اگر سچ پوچھتے ہیں تو ہم نے ووٹ دینا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو ناظرین اکرام، جوید ہاشمی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی دوار پہ لکھا ہوا ہے خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف کی جو ہے وہ مقبول ترین پارٹی ہے، لوگ جتنے بھی ہیں وہ دل کی بات بتا رہے ہیں کہ ووٹ ہمارے ووٹ کا صحیح حقدار جو ہے عمران خان ہے اور اس کی پارٹی ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ دیکھ لیں پھر مقبول ترین پارٹی کون سی ہے۔ نون لیگ کے بیانیے کو ٹھس کس طرح کر رہے ہیں، ان کے اپنے ہی پردے فاش کر رہے ہیں کہ یہ جو بیانیہ لے کے چلے ہیں کہ ساڈی تے گل ہو گئی ہے، اس کو عوام نہیں مانتی، اور جو انہوں نے کیا خان صاحب کو اندر جو بند تو کر لیا، اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ وہ تو ہفتہ نہیں نکالے گا جیل میں، لیکن وہ تو پکا ہو کے بیٹھ گیا، اس کو تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے اس پہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ اندر سے نون لیگ کے گواہ جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، اور ووٹر جتنے بھی ہیں پاکستان میں وہ عمران خان کو ووٹ کریں گے، اب نشان بلے کا ہو یا نہ ہو۔ الیکشن ہونا چاہیے، آزاد بھی اگر آزاد کی سپورٹ کریں گے چیئرمین تحریک انصاف تو لوگوں نے اسی کو ووٹ دینا ہے جس کا عمران خان نے اوکے کر دینا ہے کہ یہ ہماری پارٹی ہے۔ ناظرین اکرام، اب اور آگے بڑھتے ہیں، بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جو ہے وہ احتجاج کروایا گیا، ٹوپی ڈرامہ کروایا گیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ بوگس ہے، وہ جعلی ہے، تو یہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو آپ کو علم ہے ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا احتجاج کرتی تھی الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر، تو ان پہ دہشت گردی کے پرچے FIR کٹوا دی جاتی تھیں۔ آج بڑا مہربان ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہ ان کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے دفعہ 44 لگا ہوتا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کا جب دھرنا ہوتا تھا لانگ مارچ، دوسری جانب جب PDM کا احتجاج ہوتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد دفعہ 44 بھی لگا ہو، تو یہ خود گورنمنٹ کی گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں، وہاں قانون اور ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج کرنے پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو آج PTI کا جھنڈا اٹھا کر یا ٹوپیاں پہن کر PTI کے جعلی کارکنان بنا کر بھیجا گیا۔ بھیجنے والے کون ہیں انہوں نے راز فاش کر دیا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھیجا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ہیں، کچھ نے سامنے آیا ہے کہ راجہ رزاق کیانی جو نون لیگ کا ایک نامی گرامی کارکن ہے اس کا بھی سامنے آ گیا ہے۔
تو ان کا سارا ٹوپی ڈرامہ پکڑا گیا، ان کے پول کھل گئے ہیں کہ خود یہ اپنے نون لیگ والے جو ہیں یہ اپنے بندے بھیج کر احتجاج کرواتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ کریں ذرا FIR درج، جن کے خلاف بھی دہشت گردی کے پرچے کٹوائیں نا، جو بھی تھے سامنے آئیں، پکڑے جائیں، ان کو لگے پھینٹی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں۔ وہ واضح کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے ڈرامے نون لیگ کی کرواتی آ رہی ہے، تو کب تک یہ کروائیں گے؟ جب تک بھی کروائیں گے آخر کو ان کو شکست ہی ہونی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔